السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم جانتے ہیں امام کی اقتداء کرنے کا طریقہ کہ امام جب نماز کروا رہا ہوتا ہے، جماعت کروا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو مقتدی ہے اسے کس طرح جو ہے وہ امام کی پیروی کرنی ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے۔ امام کی اقتداء کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے ڈرتا نہیں ہے، اذا رفع رأسہ قبل الامام، جب وہ اپنے سر کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اٹھا لے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یا سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ سامعین کرام، ملا علی القاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق گئے ایک مشہور محدث کے پاس۔ کافی عرصہ ان سے علم حدیث حاصل کرتے رہے، لیکن وہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے۔ کبھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے چہرے سے پردے کو نہیں ہٹایا۔ جب کافی عرصہ وہ طالب علم ان کے ساتھ رہا اور استاد نے سمجھا کہ یہ میرا شاگرد جو ہے بہت اچھا اور لائق فائق ہے اور اس کو شوق ہے علم حدیث کا، تو ایک دن جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے چہرے سے انہوں نے پردے کو ہٹایا اور کہا، بیٹا امام کی مخالفت سے بچنا، نماز میں امام کی پیروی کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا سر جو ہے وہ گدھے کا سر نہ بنا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس حدیث کو سنا تو میں نے ایز اے تجربے کے ایسا کام کیا کہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنے سر کو اٹھا دیا، تو میرا جو ہے وہ یہ حال ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے آپ کو امام کی اقتداء کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اچھا، امام کی اقتداء کیسے کی جائے؟ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کروا رہے ہوتے تھے، آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اس کے بعد آپ کھڑے رہتے، پھر جب آپ سجدے میں جاتے، سجدے میں جانے سے پہلے آپ کہتے اللہ اکبر، اور آپ جب سجدے میں چلے جاتے اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے۔ گویا کہ امام جب تکبیرات انتقال کہہ رہا ہوتا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت تک مقتدی کو نہیں اپنا فعل سر انجام دینا چاہیے جب تک امام جو ہے آواز کو مکمل نہ کر لے، اس کی انقطاع صوت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب اللہ اکبر مکمل کہہ لے اس کے بعد جو ہے مقتدی کو اپنے فعل کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر ائمہ کرام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مقتدیین کا خیال رکھیں، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا خیال رکھیں، انہیں گناہ گار نہ بنائیں۔ ایسا نہ کریں کہ تکبیرات انتقال کو اتنا لمبا کھینچ دیں کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے آٹومیٹیکلی سبقت لے جائیں۔ اب امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تکبیرات انتقال ایسے کہے، مثلا اللہ اکبر، اب اس میں کتنا وقت لگا ہے، تو اتنے وقت میں جو مقتدی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، وہ آواز کے ٹوٹنے کا، آواز کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ اس طرح ہی امام کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے فعل کو سر انجام دے، پھر وہ تکبیرات انتقال کہے اللہ اکبر، سجدے میں چلا جائے اور کہے اللہ اکبر، تاکہ مقتدی جو ہے وہ اس سے سبقت نہ لے جائے، وہ اس کی اقتداء میں رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔